باپ بیٹی کار سمیت برساتی نالے میں بہ گئے۔ چلاس میں پکنک پر گئی فیملی کے 2 افراد سیلاب کی نظر ہو گئے، ایک بچہ اب تک لاپتہ ہے۔ بتانا پڑا ہے کہ کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی اپنی بیٹی کے ساتھ مبینہ طور پر جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق سیلابی پانی میں بہ گئے ہیں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ وہاں پہ مختلف رائے ہے، کوئی کہتے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ، کوئی کہتے ہیں 2 گھنٹے سے زیادہ۔ وہاں تک مدد کیوں نہیں پہنچ پائی؟ کیا معلوم نہیں ہوا؟ کیا کیپیسٹی نہیں تھی؟ کرنل میں اپنی بیٹی سمیت اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جی، مطلب ان کو آمین، کم از کم جان بچا لے ان کی کسی طریقے سے، کیونکہ مجھے جو اطلاعات ہیں اس میں لگتا نہیں ہے درائے سوا میں اگر گاڑی چلی گئی ہے بہ کر تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس طرح سے وہ بہ رہی تھی گاڑی، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے پورا کا پورا پانی میں چلا گیا نا۔ ریسکیو کی کوششوں کی کوئی ویڈیو، کوئی فوٹیج، کوئی وہ ہے آپ کے پاس ان کو بچانے کی؟ کیونکہ وہ منظر یہاں پہ نہیں آ رہے، ہمیں وہ لوگ ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں اور اوپر سے پاکستانی حکومت کو اپنے لوگ مروانے کا شوق بھی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نہ سنجیدہ تیاری ہوئی، نہ کوئی سسٹم فعال نظر آیا۔ ملک بھر میں خاص طور پر پنجاب میں سینکڑوں اموات ہو چکی ہیں، جس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ فلڈ میں لوگوں کی جانیں بھی جاری ہوتی ہیں، سامان بھی ان کا خراب ہو رہا ہوتا ہے، گھر بھی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ پہلے سے کسی قسم کی کوئی تیاری میں دکھائی نہیں دیتی۔ کیا کیا گیا؟ کس طرح سے گورننس بہتر کی گئی؟ پلاننگ کے لیے کیا کیا گیا؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، سوائے اس کے کوشش کرتے رہے کہ باہر سے کہیں فنڈنگ آ جائے اور ڈھول بجاتے رہے کہ اتنے پیسے منظور ہو گئے، اتنے پیسے منظور ہو گئے، اور آیا کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ کیا کیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ غربت ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے۔ اور اگر بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں اتنے فلڈز آئے کہ ڈیم ٹوٹ گئے، دریاؤں میں پانی ہے، اور ادھر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں اتنی ہوئی کہ کراچی اربن فلڈنگ ہو گئی، مطلب جدھر دیکھیں پانی پانی ہے۔ نمسکار دوستو، ریل ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، پاکستان آج جس بدحالی سے گزر رہا ہے وہ کسی دشمن کی سازش نہیں بلکہ اس کے خود کے کرموں کا نتیجہ ہے۔ اسلام آباد کی ایک ہائی پروفائل ہاؤسنگ کالونی میں جب باڑھ کا پانی گھسا تو وہاں رہنے والے پاکستانی آرمی کے ریٹائرڈ کرنل اور ان کی معصوم بیٹی دونوں پانی میں بہ گئے۔ سوچئے، جس آرمی کو پاکستان اپنا ابھیمان مانتا ہے وہی اپنے ریٹائرڈ افسر کو نہیں بچا پائی۔ باڑھ کا پانی تو بہ گیا لیکن پاکستان کی ناکامی کی سڑاندھ پورے دیش میں پھیل گئی۔ یہ وہی ملک ہے جو آئے دن بھارت کو گیدڑ بھپکی دیتا ہے، لیکن جب اپنے ہی دیش میں آپدہ آئی تو نہ ریسکیو ٹیم آئی، نہ ہیلی کاپٹر اور نہ ہی کوئی انسانیت۔ پاکستان نے آج ثابت کر دیا کہ جب دیش کی سینا ہی اپنی وردی کی عزت نہیں رکھ پاتی تو پھر عام جنتا کی جان کی کیا قیمت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی میڈیا میں ماتم پسرا ہے، کیونکہ ایک ملک تباہی سے نہیں اپنی بے شرمی اور نکمے پن سے برباد ہوتا ہے۔ دریاؤں کے راستوں میں، پانی کے راستے میں تو کیا، دریاؤں میں گھسے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے ڈھلوانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب فلیش فلڈز آئے تو جو دریاؤں سے آنے والے پانی کے راستے ہوتے ہیں ان پر بستیاں بن چکی تھی، پوری کی پوری بستیاں اڑ گئی۔ جی۔ اور دوسری بات لالچ کی، جہاں غربت نہیں ہے وہاں ہرس اور لالچ ہے۔ اب جو آپ نے دیکھا کہ ایک سینئر سٹیزن جو تھے، گورنمنٹ کے ریٹائرڈ آفیسر تھے وہ، اور ان کی بچی، ان کی بیٹی ایک بہت مہنگی ہاؤسنگ کالونی میں ان کی کار بہ گئی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ ہم کہیں رود کوہی کے راستے کی بات نہیں کر رہا کہ کوہ سلیمان سے رود کوہی کا راستہ کہیں آتا ہے اور تونسا شریف میں گاڑی بہ گئی۔ ہم اسلام آباد راول پنڈی کے ایک پوش سیکٹر کی بات کر رہے ہیں اور وہاں کے برساتی نالے کی بات کر رہے ہیں جو روڈ کے اتنے قریب تھا، وہاں کی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مہنگی ترین ہاؤسنگ سوسائٹیز نے پانی کے راستوں کو پلاٹ بنا کر بیچ دیا ہے، اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات نہیں ہے۔ آپ محترمہ سی ڈی اے کو ذرا آ کر دیکھیے کہ اسلام آباد کی ایک طرف تمام پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے پرانے چشمے آتے ہیں، بڑے خوبصورت چشمے جو صاف پانی لاتے تھے، اور ظاہر ہے بارش میں وہ بہت زیادہ پانی بھی لاتے تھے۔ ان تمام کو کنکریٹ کی نالیاں بنا کے گٹر بنا دیا گیا ہے اور پلاٹ بنا کے بیچ دیے گئے ہیں۔ صرف ان کو چھوڑ دیتے تو اسلام آباد دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنتا ہے، جہاں کوئی 10 جو ہیں وہ چشمے اوپر سے آتے اور نیچے سے گزرتے۔ صحیح۔ لیکن لالچ ہے نا جی۔ جی۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات ہے کہ پلاننگ کا کیا حال ہے۔ پلاننگ کون کرے گا، عمل درآمد کون کرے گا، وہ ادارے کہاں ہیں، لوکل گورنمنٹ کہاں ہے۔
صحیح ہے، اور جو ٹھیک ہے۔ کام آج کے دور میں اتنا آسان ہے، سیٹلائٹ سے سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی بالکل زیغم صاحب، اور پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے یہ سب کچھ ایک مشکل امتحان بنا ہوا ہے، جس کے مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں۔ حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، پہلے ہی خبردار کیا گیا کہ 25% زیادہ بارشیں ہوں گی، پہلے خبردار کرنے کے باوجود ہمارے ادارے اتنی سکت نہیں رکھتے، اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس دباؤ کو، اس پریشر کو برداشت کر سکے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو زیغم صاحب نے ابھی بتایا، یہ میرے لیے اس لیے حیران کن نہیں ہے۔ میں ایم ناٹ فیملیئر ود کوفہ، میں اسلام آباد کو کوفہ لکھتا رہا ہوں اور کہتا رہا ہوں۔ جو بات زیغم صاحب نے کی ہے، میرے لیے وہ حیران کن اس لیے نہیں کہ لاہور کے ڈیفنس سے لے کے بحریہ ٹاؤن تک، انفارچونیٹلی، مطلب خوشی کی بات نہیں ہے، لوگوں کے بیسمنٹس جو ہیں وہ سوئمنگ پولز میں تبدیل ہو چکے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک اچھا بڑا بیسمنٹ ہے، وہ بچت ہو گئی لیکن پانی وہاں بھی آیا، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ ڈیفنس میں بہت برا حال ہے اور بحریہ ٹاؤن میں اس سے بھی برا حال۔ بہرحال یہ میں نے کہا کہ میں بھی تھوڑا اس میں کنٹریبیوٹ کر دوں۔ اچھا، سوال آپ کا جو ہے وہ کہ پھر بھی یہ حکومت و انتظامیہ کی نااہلی برقرار کیوں؟ تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ حکومت کوئی نئی ہے یا انتظامیہ نئی ہے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں، ساری پرانے، لیکن پھر بھی کوئی تبدیلی، کوئی تیاری تو ہوتی ہے نا۔ پلیز پلیز پلیز، آپ اپنے سوال کی کمزوری پہ بیٹا پردہ نہ ڈالیں۔ نہ حکومت نہیں ہے، آزمائے ہوئے لوگ ہیں، کب سے چمٹے ہوئے ہیں پاکستان کی جونکوں کی طرح، انتظامیہ بھی وہی ہے۔ اچھا، اب دیکھو، نااہلی کرپشن، میگا کرپشن نہیں، کرپشن تو پٹواری بھی کرتا ہے، خیر وہ اس کی بھی کم نہیں ہوتی۔ عوام کا ملٹی ڈائمینشنل استحصال، اردو میں زیادہ مشکل ہے، کثیر الجہتی استحصال وغیرہ، ہمارے یہ ساری چیزیں ہمارے 99% پولیٹیشنز کا زیور ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلاظت سیاست میں 77 نہیں تو 70 سال سے عروج پہ، صحیح ہے، گہری پیوست ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سیاسی جسم کا، یہ کمیونٹی جو ہے، یہ ہمارا سیاسی جسم ہے نا، یہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہو چکا ہے، اور ڈی این اے تبدیل نہیں ہو سکتا، اس میں اگر کوئی ہے تو اچھا، اور عوام کا جواب نہیں، جو اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں ہر بار، یعنی پھر ہم حسن صاحب کہہ سکتے ہیں عوام